شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتی ہیں، اور یہ ظالم چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ جو باتیں یہ کافر لوگ خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، بعض اوقات آن حضرت وحی کے ذریعے ان سے باخبر ہو کر وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ لوگ جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو زمین و آسمان میں کہی ہوئی ہر بات پوری طرح باخبر ہے۔ نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ اگرچہ آن حضرت کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ نت نئے موضوعوں کے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کو ان کی فرمائش کے مطابق معجزات دکھائے گئے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، جس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے فرمائشی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کو ان کی فوری ہلاکت منظور نہیں ہے۔ نصیحت کا علم رکھنے والوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی اگر تمہیں خود پچھلے پیغمبروں کا علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ تمام انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے آئے ہیں۔ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے ہی ذکر خیر کا سامان ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے جس کے براہ راست کا مخاطب تم عرب لوگ ہو، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخر کلام تم پر تمہاری زبان میں نازل فرمایا، اور اس سے رہتی دنیا تک دنیا کی ساری قوموں میں تمہارا ذکر خیر جاری رہے گا۔